یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں، اور نہ صرف ایک بہترین دوست بلکہ استاد بھی ہے اور رہنما بھی۔ انسانی ترقی، علم و فہم، تہذیب و تمدن اور روحانی بلندی سب کتاب کے دم سے ہیں۔ کتابیں انسان کی ذہنی صلاحیت کو بڑھاتی ہیں، وہ سوچنے، سوال کرنے اور تجربہ کرنے کا شعور دیتی ہیں، اور اچھی کتابیں انسان کے اخلاق، سوچ اور کردار کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور مذہبی کتابیں غافل انسان کو آخرت کی یاد دہانی، غافل قوم کے عبرتناک انجام، نیک بندوں کی مبارک سیرت سے روشناس کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ بزرگان دین اللہ والوں کی محبت کے چراغ دل کے نہا خانے میں روشن کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر بے شمار فائدے ہیں۔ اسی لیے ہر مذہب و مسلک کے علماء و محققین اور اہل قلم قرطاس و قلم کے ذریعے لوگوں کو سرمایہ حیات بصورت کتاب دیتے آ رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہوگا جن کو کتابوں کی افادیت و اہمیت سے انکار ہو۔ لیکن سامعین، اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر انگریز کی پیداوار ایک فرقہ اہل خبیث نام کا ہے۔ اس فرقے کا ایک جاہل یوٹیوبر جس کی تصویر یہ ہے، یہ اہل خبیث وہابی عقل و شعور سے ایسا پیدل ہے، ایسا یتیم ہے کہ اس کو کتاب لکھنے سے تکلیف ہے۔ جی ہاں، کتاب لکھنے سے اس وہابی غیر مقلد اہل خبیث کو تکلیف ہے، جس کا اظہار اس نے اس طرح کیا ہے۔ ان کا احمد رضا خان خود یہودی تھا جو اپنی طرف سے ملاوٹ کی اسلام کے اندر مسلمانوں کو لڑا کر اور مر گیا مردود۔ نہیں، اس مردود کو احمد رضا خان کو کیا ضرورت تھی کتابیں لکھنے کی اسلام کے اندر؟ کس نے حکم دیا تھا کہ تم اپنی طرف سے یہ اپنی کتابیں لکھو اور مسلمانوں کو پکڑا دو؟ کس نے حکم دیا تھا؟ سنا اپنے سامعین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس سور نے کیا کہا؟ سب سے پہلے تو اس نے اعلیٰ حضرت کو یہودی کہا، مگر اس پر کوئی ثبوت نہیں دیا، اور جس کے پاس ثبوت نہ ہو، دلیل نہ ہو، اس کو لوگ چور کہتے ہیں۔ اس چور وہابی نے خود اپنی ویڈیو میں یہ کہا ہے، جسے آپ نے کئی ویڈیو میں سن لیا ہے، ایک بار اور سن لیں۔ اور جس کے پاس دلیل اور ثبوت نہیں ہوتا ہے اسے لوگ چور کہتے ہیں کہ یہ چور ہے۔ جس کے پاس دلیل اور ثبوت نہیں ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے۔ لہٰذا سامعین، اس چور وہابی کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے جو یہودی کہا ہے اس پر ثبوت دے، دلیل پیش کرے، ورنہ اس طرح تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چور وہابی انگریز کی ناجائز اولاد ہے۔ پھر اس چور وہابی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو 2 مرتبہ مردود کہا ہے، جس کے جواب میں کل والی اس ویڈیو میں نے اس کو سور کا بچہ ثابت کیا ہے، جسے آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور پھر سامعین، اس چور وہابی نے کتاب لکھنے کے متعلق جو بکواس کی ہے وہ بھی آپ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ اسی کا جواب ملاحظہ فرمانے والے ہیں۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، جہالت کیسی بری بلا ہے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے لوگ کیسے ذلیل و رسوا ہوتے رہتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو اس چور وہابی کے جواب میں ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ ویڈیوز سے کافی حد تک آپ کو ہو چکا ہوگا۔ لیکن آج پھر اس ویڈیو میں بھی اس جاہل کی اس بات پر اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو پتہ چل چکا ہوگا۔ سنیں ایک بار پھر کہ یہ جاہل وہاں بڑا کیا کہہ رہا ہے۔ احمد رضا خان کو کیا ضرورت تھی کتابیں لکھنے کی اسلام کے اندر؟ کس نے حکم دیا تھا کہ تم اپنی طرف سے یہ اپنی کتابیں لکھو اور مسلمانوں کو پکڑا دو؟ کس نے حکم دیا تھا؟ سامعین بتائیے، اب اس جہالت بھری بات کا کوئی جواب ہے؟ جواب کے نام پر اس وقت صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف وغیرہ احادیث کی جو کتابیں ہیں وہ کس نے لکھنے کا حکم دیا تھا؟ ان کتابوں کو لکھنے کا حکم ان کے مصنفین کو کس نے دیا تھا؟ اور چور وہابی، تو جو حدیث شریف اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر ویڈیو بناتا ہے، قرآن و احادیث کا ترجمہ کرنے ان کو کس نے کہا تھا جن کے ترجمہ کو تو پڑھ کر سناتا ہے؟ کبھی پوچھا ہے اس سے کس کے حکم پر یہ کتابیں وجود میں آئی ہیں؟ کچھ بتاؤ گے؟ چل اب تو اپنے آپ کو دیکھ کہ جاہل بلکہ وقت کا ابو جہل ہونے کے باوجود تو علماء کرام پر اور سنیوں پر جو اعتراض کرتے ہوئے ویڈیو بناتا ہے، اس کا حکم تجھے کس نے دیا ہے؟ کیا کسی حدیث شریف میں، قرآن مجید کی کسی آیت میں ویڈیو بنانے کا حکم ہے؟ نہیں نا، تو کس کے حکم پر ویڈیو بنا رہا ہے؟
اور تو جو داڑھی کٹا کر اپنے باپ انگریز جیسی صورت اپنی بنایا ہوا ہے، اس کا حکم قرآن مجید کی کس آیت یا کون سی حدیث شریف میں ہے؟ خبیث کے بچے، تو کچھ بھی اعتراض کرتا رہے گا علماء اہل سنت پر اور ہم سنیوں پر، اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے، ایسا سوچ کے بیٹھا ہے کیا؟ اور چور وہابی، تو نے اپنی اسی ویڈیو میں آگے جو کہا ہے، کیا تجھے یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو سن لے اپنی کہی ہوئی بات کو۔ اگر حدیث میں لکھا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرما دیا کہ تم بت کے سامنے، مورتی کے سامنے سجدہ کرو، تو آپ اس کے سامنے سجدہ کرو۔ اگر یہ نہیں ملتا حدیث میں تو آپ مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ میری عبادت کرو، میرے سامنے سجدہ کرو، تو اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ اگر قرآن میں آپ کو اگر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر تم قبروں کو سجدہ کرو، تو آپ قبروں کو سجدہ کرو، کیونکہ قرآن اور حدیث میں جو لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، اور جو اس سچ کو جھٹلانے والا، نہیں ماننے والا، وہ منافق، مشرک اور یہودی ہے۔ تو چور وہابی، تو اگر منافق، مشرک اور یہودی نہیں ہے تو بتا قرآن مجید کی کس آیت میں ویڈیو بنانے کا حکم ہے؟ وہ کون سی حدیث شریف ہے جس میں ویڈیو بنانے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ تو نے خود ابھی کہا ہے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہی کرو، اور اگر نہیں ہے قرآن و حدیث میں تو مت کرو۔ تو اب تو اپنے ہی بنائے ہوئے اس اصول کے مطابق دو میں سے ایک کام کر۔ پہلا یہ کہ قرآن مجید یا ذخیرہ احادیث میں سے کس حدیث شریف میں ویڈیو بنانے کا حکم ہے یہ دکھا، اور اگر نہیں دکھا سکتا، اور یقیناً نہیں دکھا سکتا، تو ویڈیو بنانا بند کر۔ اور اگر تو ویڈیو بنانا نہیں بند کر سکتا ہے تو پھر کم سے کم جہالت بھری باتیں کرنا تو چھوڑ دے، کیونکہ تجھے تیری ہی کہی گئی باتوں سے ہماری تقریباً ہر ویڈیو میں جوتے تجھے پڑتے ہیں، مگر تو بے شرم بن کر ویڈیو پر ویڈیو بنائے جا رہا ہے، جس کا حکم نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ ہی کسی حدیث شریف میں۔ اب دیکھیں سامعین، آگے یہ جاہل چور وہابی کیا بک رہا ہے۔ اسلام کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہونی چاہیے، کسی کی کتابوں کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہمارے پاس ہمارا رب ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہماری قرآن ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں۔ اب مجھے بتائیے آپ، اب جو مولانا آئے ان کو کیا ضرورت پڑی اپنی طرف سے اپنی کتابیں لکھنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ کس نے حکم دیا تھا کہ اپنی طرف سے اپنی کتابیں لکھیں اور ایک دوسرے کے خلاف اس کے اندر لکھ دیں، لڑائی پھیلا دیں؟ یہ کس نے کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم ٹکڑوں میں بٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رشی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں نہ بٹو۔ اللہ نے صاف فرمایا۔ تو یہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں کس نے بانٹا؟ احمد رضا خان جیسے یہودی اس مسلمانوں میں پیدا ہوئے، اور ایسے یہودیوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنی کتابیں لکھی، اور وہ خود یہودی مر گئے، اور وہ یہ یہودی مسلمانوں کو یہودی بنا گئے اور آپس میں لڑا کر چلے گئے۔ روز قیامت تک کی لڑائی وہ اس مسلمانوں کو لڑا کر چلے گئے، لڑائی چھوڑ کر چلے گئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ چور وہابی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی ایک کتاب ایسی دکھا جس میں قرآن مجید کی آیت اور احادیث مبارکہ نہیں ہے۔ جب ان کی ہر کتاب میں قرآن و احادیث کی روشنی میں بات کی گئی ہے تو پھر قرآن و احادیث کو چھوڑ کر الگ کتابیں لکھنے کا بہتان تو نے چور وہابی کیسے لگا دیا؟ اس کا جواب تو آج دے نہ دے، تجھے اللہ کے حضور ضرور جواب دینا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ کتابیں لکھنے سے اگر کوئی یہودی ہوتا ہے، جیسا کہ تو نے اعلیٰ حضرت کے متعلق کتے کی طرح بھونکا ہے، تو اگر کتابیں لکھنا جرم ہے اور کتاب لکھنے کی وجہ سے کوئی یہودی ہوتا ہے، یا غلط کرنے والے کے خلاف قرآن و احادیث کی روشنی میں جو شرعی حکم ہے وہ بتانا اگر جرم ہے، تو اس جرم میں تمہارے اہل خبیث کے علماء بھی ملوث ہیں۔ کیا تجھے اپنے امام ابن تیمیہ اور اس کی لکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں پتہ ہے؟ کیا تجھے اپنے مولوی صدیق حسن بھوپالی اور اس کی کتابوں کا علم ہے؟ کیا تجھے اپنے مولوی نذیر حسین دہلوی اور اس کی کتابوں کے متعلق خبر ہے؟ کیا تجھے اپنے امام البانی اور اس کی کتابوں کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ کیا تجھے زبیر علی زئی اور اس کی کتابوں کے متعلق کچھ واقفیت ہے؟ کیا تجھے اسماعیل دہلوی اور اس کی کتابوں کے بارے میں پتہ ہے؟ نہیں نا۔ تو اتنا بڑا جاہل ہے کہ تجھے اپنے گھر کے، اپنے مسلک کے اہل خبیث کے رہنماؤں، پیشواؤں اور علماء کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے۔ یہ سب تمہارے گھر کے امام اور مولوی ہیں جن کے نام میں نے لیے ہیں۔ ان سب نے بھی اپنے مسلک کے خلاف لوگوں کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے خلاف اپنی اپنی کتابوں میں ان لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔
لیکن اپنے ان مولویوں کی کتابوں کو تو نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہوگا، تو کیا ہے تیرے گردے میں دم کہ ابن تیمیہ کو تو یہودی کہہ سکے، صدیق حسن بھوپالی کو یہودی کہہ سکے، نذیر حسین دہلوی کو یہودی کہہ سکے، نصیر الدین البانی کو یہودی کہہ سکے، اسماعیل دہلوی، زبیر علی زئی وغیرہ کو یہودی کہنے کی ہمت اور جرت ہے تیرے اندر؟ اب تو گونگا شیطان بن جائے گا، تیرے منہ میں اب لقوہ مار جائے گا، اب تو کچھ بولے گا نہیں، کیونکہ تو وہ کتا ہے جو صرف سنیوں پر بھونکنا جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر بھونکنے والا کتا ہے تو، اور اپنے گھر کے اپنے مسلک کے مولویوں کا پاخانہ کھانے والا سور ہے تو، جبھی تو اپنے گھر کے کتاب لکھنے والے علماء اہل خبیث پر کچھ نہیں بولے گا، انہیں یہودی نہیں کہے گا، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر پاگل کتے کی طرح بھونکے گا۔ اس لیے تجھے میری نصیحت یہ ہے کہ تو سوچ سمجھ کر بولا کر، ورنہ تمہارے یہاں کے سنیوں نے ہماری ویڈیوز اگر دیکھنی شروع کر دی، ان تک ہماری ویڈیوز پہنچ گئیں، تو سچ میں جس طرح پاگل کتے کو لوگ مارتے ہیں اسی طرح تجھے وہ لوگ ماریں گے۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لے اور اپنی جہالت کا پہلے علاج کر، اپنے اہل خبیث مولویوں کی صحبت اختیار کر، تاکہ تجھے اپنے گھر کی خباثت و غلاظت کا علم ہو، اور کچھ بھی منہ اٹھا کر بولنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کر، ورنہ ایسے ہی تو میری ویڈیوز کے ذریعے ذلیل ہوتا رہے گا۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھے یقین ہے آج کی یہ ویڈیو بھی پچھلی ویڈیو کی طرح کافی پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کوئی بات کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو بھی جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے۔ آپ لوگ آج کل ویڈیو شیئر کرنا بند کر چکے ہیں یا بہت کم کر چکے ہیں، لہٰذا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس امید اور اس خیال کے ساتھ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو لوگوں کو اس وہابی کی خباثت اور غلاظت کا صحیح علم حاصل ہو جائے اور لوگ اس کی ویڈیو دیکھنا بند کر دیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اس کے ذریعے پھیلائی گئی جہالت کا صحیح ازالہ وقت پر ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔